آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں اپنی نظر کو پاکیزہ کیسے رکھیں؟ مطلب موبائل کھولتے ہیں تو کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ نظر کی اہمیت کا ذرا سا میں واضح کر دوں۔ جی پلیز۔ 4 چیزیں ہیں جو انسان کے جن کے ذریعے سے اثرات انسان کی روح میں اترتے ہیں۔ ایک بصارت، ایک سماعت، ایک ذائقہ، ایک حس محسوس ٹچ کر کے۔ بالکل۔ ان میں 2 وہ ہیں جو اس وقت اثر کرتے ہیں جب وہ آپ کی دسترس میں آ جائیں، ذائقہ یا ٹچ کرنے کی۔ 2 وہ ہیں جو بغیر آپ کی دسترس میں آئے دور سے آپ کے اوپر اثر کرتے ہیں۔ بالکل۔ ایک سماعت، ایک بصارت۔ بالکل۔ اس میں بصارت کو ترجیح یہ ہے کہ سماعت بھی جب ہوگی جب وہاں سے آواز ہوگی، لیکن بصارت جو ہے وہ چاہے آواز ہو نہ ہو، حرکت ہو نہ ہو، ہر صورت میں وہ آپ کے جسم پر اثر کرتی ہے، آپ کی روح پہ اثر کرتی ہے۔ ظاہر ہے جیسا ماحول ہوگا، جیسی پاکیزگی ہوگی، جیسی طہارت ہوگی، جیسی نجاست ہوگی، جیسے بھی مولانا فرما رہے تھے، ویسے ہی آپ کے دل پر، روح پر اثرات ہوں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب آپ آئے کہ دور جدید میں یہ موبائل سسٹم، یہ سب سے بڑا شیطان، موبائل بہت بڑا شیطان ہے۔ اس نے انسانی ذہن کو معاف کر دیا ہے۔ جہاں اس کی بہت ساری فوائد ہیں، وہاں نقصانات زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں مس یوز زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں یہ کہ یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے یہ موبائل سسٹم میں کہ آپ نہیں چاہ رہے اور وہ کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے۔ جی 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 یہ بھی ہوتا ہے۔ اور آپ شاید یہ بھی اندازہ ہو کہ اگر آپ کوئی گفتگو کریں بیٹھ کے کہ صاحب مجھے فریج خریدنا ہے، فریج نہیں مل رہا، تو دوسرے دن سے فریج کے ایڈ آنے لگے ہیں۔ یہ کھانا زدہ سے کم نہیں ہے موبائل جو ہے، یہ آپ کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ میں نے سنا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، کہ کوئی سافٹ ویئر بھی آتا ہے جس سے آپ یہ غیر ضروری ایڈز جو ہے ان کو آپ پروموٹ کرتے ہیں۔ بالکل اس کو روک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں اپنے موبائل پر اگر آپ چاہیں۔ اچھا۔ ایک سافٹ ویئر ہے وہ آتا ہے کہ آپ اس سے وہ کر دیں، یعنی اسی موبائل کے اندر ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو غیر ضروری ایڈز جو ہیں وہ نہیں آئیں گے۔ دوسرے یہ کہ اگر بالفرض آپ کے پاس آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے یہاں ہوتا کیا، یہ اچھا آیا ہے تو دیکھ تو لوں، اس کے آگے کیا ہے۔ تو اگر آپ جتنا اس کو رد کر دیں، جتنا اس کو نظر انداز کر دیں، جتنی جلدی اس کو فارورڈ کر دیں آگے، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نفس بھی انسان کو وہ کرتی ہے، نفس بھی چھیڑتی ہے۔ وہ نفس کا ہی تو امتحان ہے سارا۔ نفس کا امتحان ہے۔ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، وہ تو فجور اور تقویٰ دونوں چیزیں اس کو بتا دی گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ امتحان آپ کا نفس کا یہی ہے کہ آپ اس سے ذرا جتنی دیر آپ رکیں گے، اگر آپ نے 1 سیکنڈ کے بعد دوسرا سیکنڈ آپ نے لیا تو پھر آپ کو تیسرے سیکنڈ کی طرف وہ خود بخود کھینچے گا، چوتھے سیکنڈ کی طرف پھر خود کھینچے گا۔ تو پہلے ہی سیکنڈ میں جو ہے اگر آپ اس کو نکال دیں گے تو وہ آپ کے لیے گناہ بھی نہیں ہے، وہ آپ کو اس کے اثرات بھی نہیں ہیں۔ اور یہ عام حالت میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پہ پہلی نظر پڑے تو اس کا آپ کے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو تسلسل دے دیا تو پھر وہ آپ کا گناہ بھی ہے اور آپ کے جسم پر، آپ کی روح پر اس کے اثرات بھی ہیں۔